ہمیشہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ جنگ اور تلواروں کی جھنکار ہی اصل طاقت ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آج کی اس معلوماتی نشست میں ہم 9 ہجری کی ایک ایسی حیران کن سفارتی مہم کا تجزیہ کریں گے جو اس سوچ کو بالکل بدل دیتی ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ حقیقی طاقت دراصل کردار اور حکمت میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو چلیے سیدھا اس تاریخ کے اوراق میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 9 ہجری کی اس مہم کی اور ان توقعات کی جو اس سفر میں اچانک تبدیل ہو گئیں، اور اس مہم کی قیادت کوئی اور نہیں بلکہ مشہور زمانہ عسکری کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ اب ہم اگر غور کریں تو جب بھی کسی عظیم سپہ سالار کو کسی مہم پر بھیجا جاتا ہے تو ذہن میں فوراً تلوار اور جنگ کا ہی خاکہ ابھرتا ہے، خاص طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے معاملے میں، جن کی بے مثال عسکری فتوحات سے تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ لیکن اس مہم کی اصل حقیقت بالکل مختلف تھی۔ یہ جنگ کے بجائے مکمل طور پر دعوت اور حکمت پر مبنی ایک پرامن سفارتی سفر تھا، اور یہیں سے ایک بہت بڑی تبدیلی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ سب پیش کب آیا؟ 9 ہجری میں۔ یہ تاریخ کا وہ اہم موڑ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اس منفرد سفر پر روانہ فرمایا۔ ویسے یہ 9 ہجری کا سال اسلامی تاریخ میں وفود کے سال کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جب دور دراز سے لوگ امن کا پیغام سننے آ رہے تھے۔ اس خاص سفارتی اور دعوتی کاوش کی منزل قبیلہ بنو حارث بن کعب تھا۔ یہ محض ایک جغرافیائی سفر تو تھا ہی نہیں، بلکہ یہ تو سیدھا دلوں کو تسخیر کرنے کی ایک شاندار مہم تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کارروائی سے پہلے دعوت یعنی امن کی ایک زبردست حکمت عملی۔ مدینہ سے روانگی سے قبل جو طریقہ کار دیا گیا تھا وہ انتہائی واضح اور قطعی تھا۔ پہلا قدم بنو حارث کے پاس جانا ہے۔ دوسرا قدم تلوار اٹھانے کے بجائے سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے، اور تیسرا جو کہ سب سے اہم قدم تھا کہ کسی بھی صورت فوراً جنگی کارروائی نہیں کرنی۔ یہ ایک ایسی محتاط اور دور اندیش منصوبہ بندی تھی جس نے اس پوری مہم کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کئی دن تک انتہائی تحمل سے کام لیا۔ جنگ کے بجائے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام کے خوبصورت تعلیمات سے روشناس کرایا گیا۔ یہ بات بذات خود کتنی متاثر کن ہے کہ میدان جنگ کا ایک کمانڈر اتنے پرامن انداز میں دعوت دے رہا ہو۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اور طاقتور پیغام تھا۔ اور پھر اس مہم کا سب سے اہم موڑ آتا ہے، یعنی اس کا پرامن حل۔ تعلیم کے ان پرامن دنوں نے حیرت انگیز نتائج پیدا کیے۔ اللہ کے فضل سے قبیلے نے بغیر کسی بھی مزاحمت کے خوش دلی سے اسلام قبول کر لیا۔ حکمت اور اچھے اخلاق نے واقعی وہ کام کر دکھایا جو شاید تلواروں سے ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ شاندار خوشخبری فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مدینہ بھیجی گئی، جس کے بعد اس قبیلے کا ایک وفد خود مدینہ کے سفر پر روانہ ہوا۔ ایک قطرہ خون بہائے بغیر ایک پوری قوم کا دل جیت لیا گیا تھا۔ مدینہ پہنچ کر بنو حارث کے ان افراد کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ یہ ایک انتہائی جذباتی اور تاریخی لمحہ تھا، جہاں انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلام پر ہمیشہ ثابت قدم رہنے کا عہد کیا۔ یہ کوئی روایتی سیاسی معاہدہ نہیں تھا، بلکہ یہ دلوں کے جڑنے اور ایک نئے باب کے آغاز کی علامت تھی۔ یہاں سے ہم اس واقعے کے اصل پیغام کی طرف آتے ہیں، یعنی اسلام کی اصل طاقت اور اس کی ایک روشن مثال۔ یہ پورا واقعہ اس پرانی غلط فہمی کو بالکل جڑ سے ختم کر دیتا ہے کہ طاقت کا مطلب صرف جنگ ہے۔ 9 ہجری کی اس عظیم مہم نے رہتی دنیا تک یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کی اصل طاقت دعوت، حکمت اور بہترین اخلاق میں پیوست ہے۔ جب ایک عظیم سپہ سالار اپنی طاقت کو روک کر اخلاق اور نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ حقیقت میں زمینوں سے زیادہ دلوں پر حکمرانی قائم کرتا ہے۔ تو اس پوری تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا حقیقی فتح صرف زمینوں اور علاقوں کو فتح کرنے کا نام ہے، یا پھر حکمت اور اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ ہمارے لیے غور و فکر کا راستہ کھولتا ہے۔